اب ایک چیز میں نے عرض کیا تھا کہ خلائی مخلوق سے دوستی، یہ پیکج ہے بہت طاقتور، اور یہ بہت عرصے سے یہ پیکج چل رہا ہے۔ خلائی مخلوق وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہماری زمین سے اوپر آسمانوں میں، اس کائنات میں اللہ نے خلائی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمارے وہم، گمان، خیال، احساس، ادراک میں نہیں ہے۔ ان مخلوقات، خلائی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق وہ فرشتے ہیں۔ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں، خلاؤں میں رہتے ہیں، فضاؤں میں رہتے ہیں، وہ زمینوں میں رہتے ہیں، اللہ کے امر سے سارے نظام کو چلاتے ہیں، اور اللہ کے امر سے سارے نظام، اللہ چاہے ہر چیز خود کر سکتا ہے۔ اللہ فرشتوں انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اسرائیل کی ذمہ داری لوگوں کی روح قبض کرنے پہ ہے، میکائیل کی ذمہ داری پانی پر، اسرافیل کی ذمہ داری سور، اور یہ فرشتوں کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اللہ نے ان کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں۔ ہم جو عمل کریں گے، جتنی بھی خلائی مخلوق ہے فرشتوں کی، ان سے دوستی کریں گے، ان کو عرض کریں گے اور وہ کام کرا کے دے دیں گے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ یہ بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات میں اس چیز موجود ہے، بہت زیادہ، اور اس کے اتنے نتائج، اتنے کمالات ہیں کہ ہماری گمان، خیال اور سوچ سے بالا تر ہے۔ خلائی مخلوق کے ساتھ دوستی اور خلائی مخلوق کے ساتھ تعلق، یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ آپ جتنے بھی اپنے نفلی اعمال ہیں، غور سے سنیے گا، نفلی اعمال ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی کلمہ درود پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، کوئی سارا دن کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان سب کا ہدیہ آپ خلائی مخلوق فرشتوں کو ہدیہ کریں اور ان سے کہیں کہ اللہ سے میرا یہ کام بنوا دیں، اللہ سے یہ میرا مسئلہ حل کرا دیں۔ اللہ نے ان کی ذمہ داریاں لگائی، ہماری خدمت میں ہے نا۔ اگر اللہ نے ان کی ذمہ داری ہماری خدمت میں لگائی ہیں، اور اگر ہم ان کو خدمت کا کہتے ہیں تو یہ شرک تو نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو لگایا ہی ہماری خدمت پہ ہے۔ کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے کہ رزق کی تقسیم کرو، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے خیر کی تقسیم کرو، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے برکتوں کی تقسیم کرو، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے عذاب کو ٹلواؤ، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے کہ ظالموں کو عذاب دو، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی حفاظت کرو۔ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو اللہ ان فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دیتا ہے ان اعمال اور تسبیحات کی برکت سے۔ اللہ ان کو اعمال اور تسبیحات ذمہ داری لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرا موبائل پڑا تھا، میں چیز اٹھانے لگا، مائی نے جو ہے وہ میرا موبائل اٹھا کے احتیاطاً اپنے بیگ میں رکھ لیا، چلی گئی۔ اب دیکھو موبائل نہیں ہے، تو میں نے اپنی کسی موبائل سے اپنی بیگم کو کہا کہ اس نمبر میں میرا موبائل کو لے گیا۔ میں نے اپنی بیوی، کیونکہ بیوی ڈاڈی ہے، بیوی کا موبائل پہ نام رکھا ہوا خلائی مخلوق، یہ کوڈ رکھا ہوا تھا، یعنی بیوی کا نام اس نام سے لکھا ہوا تھا، بیوی کا نمبر۔ اب بیوی کا نمبر جو ہے اس سے جو فون گیا اور بار بار خلائی مخلوق لکھا ہوا آ رہا تھا، اس نام سے کالیں آ رہی ہیں، خلائی مخلوق، خلائی مخلوق۔ مائی ڈر گئی، انہوں نے کہا موبائل میں کچھ اور ہے، ابکری والا بندہ ہے بندہ ابکری والا، اس کے موبائل میں کچھ اور چیز ہے۔ مائی دوسرے دن بندہ آ کے اس کا ملازم دے گیا، مائی بھی مالدار تھی، اس کی بڑی گاڑی تھی، بڑا تھا، لیکن حرص کی کوئی انتہا تو نہیں۔ اس کا بندہ دے گا کہ ہماری بیگم صاحبہ کا غلطی سے موبائل آ گیا تھا، یہ آپ کی امانت ہے، غلطی سے۔ وہ خلائی مخلوق جو لکھا ہوا آیا بار بار، مائی ڈر گئی، اس نے کہا کوئی ابکری والا بندہ ہے، کوئی خلائی مخلوق نہ ہو، میرا کخ نہ رہے۔ خلائی مخلوق، اب آپ طریقہ سمجھ گئے؟ آج بیٹھ کے ہم یہ خلائی مخلوق کا ایک عمل کرتے ہیں، اور خلائی مخلوق کیا ہے؟ فرشتے ہیں، جن کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے لگائی ہے پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ رزق کس کا بڑھانا ہے، رزق کس کا گھٹانا ہے، کس کی صحت بڑھانی ہے، کس کے لیے زندگی کی تقدیروں مقدروں میں فیصلے لکھنے ہیں، کس کے نصیب اور بخت بڑھانے ہیں، اللہ نے یہ ساری ذمہ داری فرشتوں کی لگائی ہے، فرشتوں کی لگائی ہے۔ تو ہم اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دعاء۔ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ 3 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں، گیارہ بار پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ ہدیہ سارا کا سارا فرشتوں کو ہدیہ کرتے ہیں، نیت کر لیں۔ ایک چیز اور ہے، میں ایک چیز اکثر کہا کرتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں، 3 چیزیں جو بندہ کرے گا اس کی طرف 3 چیزیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے۔ کبھی پہاڑ سے پانی گرتا دیکھا کتنا تیزی سے گرتا ہے؟ جو سفید کپڑا پہنے گا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے گا اور خوشبو لگائے گا۔ آپ کو کوئی مجبوری ہے سفید کپڑا نہیں پہن سکتے، کبھی کبھار اس نیت سے پہن لیا کریں، مجبوری ہے کو بازو تو۔ اور جو سفید کپڑا پہنے گا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے گا اور خوشبو لگائے گا۔ خوشبو بہت زیادہ لگایا کریں، بلکہ تھپا کریں، خوشبو بہت زیادہ لگایا کریں۔ بعض اوقات میری اتنی شیشیوں کے خالی ڈھیر لگ جاتے ہیں، بعض اوقات پوری شیشی اٹھا کے میں اپنی پگڑی کے اوپر ڈال دیتا ہوں، پوری شیشی، اور بعض اوقات پوری شیشی اٹھا کے اندر بنیان پہ جسم پہ خوشبو لگایا کریں۔ خوشبو لگانے سے برکتوں کے دروازے، رزق کے دروازے، عزتوں کے دروازے، وقار کے دروازے، خوشبو، سفید لباس، باوضو، ان تینوں کا فائدہ، رحمتوں کے دروازے، حفاظتوں کی کیفیتیں، عجیب اس کے فائدے ہیں۔ اور یہ چیزیں کیسی آتی ہیں؟ ایسی آتی ہیں جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے، ایسے آتی ہیں۔ خوشبو، باوضو، لباس، اور اس خلائی مخلوق فرشتوں کو ہدیہ کرتے رہیں، ہدیہ، اعمال کا ہدیہ کرتے رہیں، اور ان سے اپنی درخواستیں پیش کرتے رہیں، ان سے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ بڑا طاقتور عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ میں اس عمل میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، آج میں آپ کو تسلی کا وقت دے رہا ہوں، جانے کی جلدی کو پہلے ذہن سے نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ سڑکوں پہ وقت لگوا دے۔ ہاں وہ قادر ہے نا کہ تو اس مبارک محفل کو چھوڑ کے جلدی میں نکلا تھا، آپ پھر کھڑا ہو۔ ایک درویش تھے، ایک بہت بڑی نام ہے ایک جگہ کا، مناسب اس وقت یہی ہے کہ میں نام نہ لوں۔ ایک درویش تھے، لوگ جا کے انہیں اپنی حاجتوں، اپنی پریشانیوں، اپنی ناکامیوں کا کہتے تھے۔ وہ فرمایا اچھا میں کہہ دوں گا، لوگوں کو اس راز کا پتہ نہیں تھا، میں کس سے کہیں گے؟ وہ یہ سچا واقعہ ہے۔ تو ملتان میں 2 بندوں کا جھگڑا ہوا، تو ایک طاقتور تھا، ایک کمزور تھا، وہ گالیاں بہت دیتا تھا، کمزور تھا، اس نے تھپڑ مارا، کرے عیب کی مار کے دیکھ، اس نے پھر مار دیا، کرے عیب کی مار کے دیکھ، اس نے پھر مار دیا، وہ عیب کی کہتا رہا، وہ مارتا رہا۔ وہ کہتے میں کہہ دوں گا، اب پتہ نہیں کس سے کہیں گے؟ یہ راز کسی کو جرأت نہ ہوئی کہنے کی، پوچھنے کی کہ حضرت پیر صاحب کس سے کہیں گے؟ اور اللہ لوگوں کے کام کر دیتے تھے، وہ بھی لوگوں کو بتاتے تھے یہ پڑھتے رہو، میں بھی کہہ دوں گا حضرت فلاں مسئلہ ہے، حضرت فلاں مشکل ہے، حضرت فلاں الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی جادو اثرات بندش ہیں، فرماتے میں کہہ دوں گا۔ جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہوا، اولاد نے پوچھا بابا جی آپ کس سے کہتے تھے، ہمیں بھی کچھ دیتے جائیں۔ تو فرمایا بیٹا میں نے ساری زندگی لاکھوں کروڑوں ذکر کیا، کلمہ پڑھا، درود پڑھا، قل ہو اللہ پڑھی، جو بھی پڑھتا تھا میں فرشتوں کو ہدیہ کرتا تھا، میں کوئی چیز بانٹتا تھا، خیرات، کوئی کھانا پلانا، فرشتوں کو ہدیہ، کوئی مال کا صدقہ، کوئی چیز، فرشتوں کو ہدیہ، میں ان کو اتنا ہدیہ میں نے کیا، پھر ان سے جو بھی کام کہتا تھا وہ اللہ کے امر سے مجھے کرا دیتے تھے۔ وہ یہی میں کہتا تھا میں ان سے کہہ دوں گا، میں ان سے کہہ دوں گا۔ بہت طاقتور عمل ہے، خلائی مخلوق سے دوستی۔ اب آپ کو لفظ سمجھ آیا؟ ایک بڑے عرصے سے رسالے میں چھپ رہا کہ خلائی مخلوق سے دوستی کیا ہوگا، کسی نے کیا سوچا، آج پتا چلا کہ یہ خلائی مخلوق سے دوستی یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے ہماری خدمت پہ ہی تو لگایا ہے، نہیں لگایا؟ فرشتوں کو ہماری خدمت پہ لگایا ہے۔ ہم اشرف المخلوق کیوں ہیں؟ ساری مخلوق سے اعلیٰ، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی ہماری خدمت پہ لگا دیا۔ تو یہ خلائی مخلوق سے دوستی ایک طاقتور عمل، طاقتور وظیفہ ہے، ایک طاقتور راز ہے جو میں نے آج لوگوں کے سامنے افشاں کر دیا۔ میں تو اپنی نسلوں کو دیتا، اصول تو یہی ہے کہ بیٹا یہ راز ہے، خیال کرنا، یہ تمہارے بڑے کام آئے گا۔ یا کسی خاص بندے کو دیتا، نہیں، یہ امانتیں پوری امت کے لیے میرے پاس موجود ہیں، میں نے یہ امانتیں لوٹانی ہیں، اور میری ایک چاہت ہے میرے کفن کے ساتھ امت کی امانتیں ساتھ نہ جائیں میری قبر میں ساری امانتیں دے کے جاؤں، لیکن پھر بھی دعویٰ تو نہیں کر سکتا،
امانتیں آپ کی امانتیں ہیں. آپ مدینے والے کملی والے کے امتی بیٹھے ہیں, آپ اللہ کے حبیب کملی والے کے امتی بیٹھے ہیں, یہ آپ کی امانتیں میں آپ کو لوٹا رہا ہوں. اب بولے یہ خلائی مخلوق سے دوستی کتنی بڑی امانت تھی, اور یہ مونج کی رسی کا عمل کتنی بڑی امانت تھی, کتنی بڑی امانت ہے. اور یہ لوگ بہت چھپاتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں میں نے بعض لوگوں سے کیسے حاصل کی, یہ لمبی قصے کہانیاں ہیں, کیونکہ جو چیز آسانی سے مل جائے معذرت چاہنا اس کی قدر کم ہوتی ہے, جو بغیر دھکوں کے بغیر تلاش کے ملے اس کی قدر کم ہوتی ہے. الحمدللہ آپ قدردان ہیں, آپ قدردان ہیں. جس کو ملا ہے قدر اور ادب سے ملا ہے, جس کو ملا ہے قدر اور ادب سے ملا ہے. اللہ قبول فرمائے.